کیا آپ جانتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ پر کتنا قرضہ ہے اور وہ کون کون سے ممالک ہیں جو سپر پاور امریکہ کو قرض دیتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی امریکہ غریب ممالک کو قرضے بھی دیتا ہے اور امداد بھی۔ اسرائیل اور یوکرین جنگ میں سپورٹ کرتا ہے۔ مقروض امریکہ کس طرح چل رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو آخر تک اس ویڈیو میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ امریکہ کا قومی قرضہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2025 تک امریکہ کا کل قومی قرضہ تقریباً 37.8 ٹریلین ڈالر یعنی 37 خرب 8 ارب ڈالر ہے۔ اس قرضے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ فی کس قرضہ تقریباً 108.159 فی امریکی شہری فی گھرانہ قرضہ ہے۔ تقریباً فی گھرانہ قرضہ 3,23,052 امریکی ڈالر ہے، جو دو اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ عوامی قرضہ تقریباً 28 ٹریلین ہے، جو کہ مارکیٹ میں جاری کردہ ٹریجری سیکیورٹیز پر مشتمل ہے۔ بین الحکومتی قرضہ تقریباً 7.3 ٹریلین ڈالر ہے، جو کہ مختلف وفاقی اداروں کے درمیان واجب الادا ہے۔ اگر ہم قرضے کی وجوہات کی بات کریں تو قومی قرضے میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں حالیہ ٹیکس میں کمی اور اخراجات میں اضافہ ہے، جس سے قرضہ امریکہ کا مزید بڑھ گیا ہے۔ 2025 میں تقریباً 9.2 ٹریلین قرضہ میچور ہو رہا ہے، جسے دوبارہ فائنانس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ قرضے میں اس تیزی سے اضافے نے ماہرین معیشت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ اس سے سود کی ادائیگیاں بڑھ رہی ہیں اور مالیاتی پالیسیوں پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے، یعنی امریکہ کی معیشت خطرے میں ہے۔ یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں وہ کون سے ممالک ہیں امریکہ یعنی سپر پاور کو جو قرضہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ امریکہ سے بھی امیر کون ہے؟ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق جاپان سے تقریباً 1.1 ٹریلین ڈالر کا امریکہ کا سب سے بڑا غیر ملکی قرضہ ہے، یعنی جاپان امریکہ کو سب سے زیادہ قرضہ دیتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے چین کی۔ چین کا تقریباً 0.8 ٹریلین ڈالر قرضہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ بھی جاری ہے۔ ماضی میں دوسرے نمبر پر رہا ہے، مگر حالیہ برسوں میں اس نے اپنے قرضے کم کیے ہیں۔ چین کے بعد نمبر ہے برطانیہ کا۔ برطانیہ امریکہ کو تقریباً 0.7 سے 0.8 ٹریلین ڈالر کا قرضہ دے چکا ہے، یعنی کہ برطانیہ تیسرا بڑا ملک ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے آئرلینڈ کی، لگزمبرگ کی، بیلجیم کی، کینیڈا کی، فرانس کی اور سوئٹزرلینڈ کی، اور تو اور تائیوان، سنگاپور، ہانگ کانگ، بھارت، برازیل، ناروے، سعودی عرب، جنوبی کوریا، متحدہ عرب امارات اور جرمنی سے امریکہ قرض لیتا بھی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ جیسے بڑے دیش پر اتنا قرضہ چڑھ کیوں رہا ہے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ حکومت ہمیشہ اتنا ٹیکس جمع نہیں کر پاتی جتنا خرچ کرتی ہے۔ ہر سال ہونے والا ڈیفیسٹ یعنی خسارہ، اس کے لیے حکومت مزید قرضے لیتی رہتی ہے، جس سے قومی قرض بڑھتا جاتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی ہو یا میڈیکیئر ہو، میڈیکیڈ ہو، ان جیسے پروگرام پر خرچ بڑھ رہا ہے کیونکہ زیادہ لوگ اب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ امریکی عمر رسیدہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے پینشن اور صحت کی سہولیات کا اخراجات بھی بڑھ رہا ہے۔ اخراجات دنیا میں سب سے زیادہ اب بھی ہمیں امریکہ میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ نتائج اچھے بھی نہیں ہیں۔ میڈیکیئر اور میڈیکیئر کی لاگت وقت کے ساتھ ساتھ معیشت کے بڑھتے حصے کی زندگی کی نمائندگی کر رہی ہے۔ جیسے جیسے قرض بڑھتا ہے، حکومت کو زیادہ سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سودی ادائیگیاں بعد میں مزید قرض لینے پر مجبور کرتی ہیں، یعنی قرض پر قرض کا چکر ہے۔ ٹیکس کم کرنے سے لوگ اور کاروبار زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، مگر اسی دوران حکومت کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور خسارہ یعنی ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بش اور ٹرمپ اور دیگر انتظامیوں کی ٹیکس کٹوتیوں نے مالی خسارے کو مضبوط کیا ہے۔ 2008 کے مالی بحران، کووڈ-19 کے اندر اور دیگر جو سٹیمولس پیکیجز اور عراق افغان جنگوں جیسی صورتوں میں ٹریلینز ڈالر کے اضافی اخراجات بھی ہوئے۔ ان اقدامات میں قرض میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
موجودہ وفاقی سالانہ خسارہ تقریباً $2 ٹریلین ہے اور قرض GDP کے برابر ہو گیا ہے. یعنی موڈیز جیسے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے امریکہ کے قرضے کی درجہ بندی گھٹا دی ہے. AAA سے AA1 کر دی گئی ہے اور خسارہ بھی برقرار ہے اور سود کی ادائیگیاں دفاعی اخراجات سے بھی اب زیادہ ہے. نسیم طالب اور ایلان مسک نے خبردار کیا ہے کہ تیزی سے بڑھتا قرض، سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی اقتصادی فیصلے مالیاتی بحران کا باعث بن سکتے ہیں. جب حکومت ہر سال اتنا خرچ کر کے ٹیکس سے نکل جائے تو نقصان ہوتا ہے. نقصان پورا کرنے کے لیے قرض مزید لینا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ قرض بڑھتا رہتا ہے اور جب تک حکومت یا تو ٹیکس بڑھاتی ہے یا خرچ کو کم کرتی ہے تب ہی یہ خرچ اور ٹیکس مزید فائدہ مند ہو سکتا ہے. ناظرین، یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ پر اتنا قرض ہے اور ڈیفالٹ ہونے کے خدشات بھی ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کو امداد بھی دیتا ہے، اسرائیل اور یوکرین وار میں مدد بھی کرتا ہے، تو سب کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، امریکہ ترقی پذیر ممالک کو قرض دیتا ہے لیکن یہ براہ راست قومی قرض کی بجائے فورن ایڈ اور ڈیولپمنٹ فائنانس کے ذریعے ہوتا ہے، ایک الگ حکومتی مالیاتی نظام کے تحت. اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن، جسے DFC ایک ادارے کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک امریکی ڈیولپمنٹ فائنانس ادارہ ہے جو 2019 میں قائم ہو کر OPEC اور USAID کے قرضہ ضمانت پروگرام ملا کر تشکیل دیا گیا ہے. یہ ادارہ ترقی پذیر ممالک میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے اور قرض، ضمانت، اکویٹی انویسٹمنٹ، پولیٹیکل رسک انشورنس فراہم کرتا ہے. DFC کے پاس تقریباً $60 بلین سرمایہ ہوتا ہے اور اس کا پورٹ فولیو اب تک $50 بلین سے زائد رہا ہے، جو کہ 110 سے بھی زائد ممالک میں استعمال ہو چکا ہے. DFC کے تحت ہند، لاطینی امریکہ، افریقہ، ویتنام، پاکستان اور نیپال جیسے ممالک میں چھوٹے کاروبار، خواتین کاروباری افراد، زرعی اداروں اور صفائی توانائی کے شعبوں میں لونز اور لون گارنٹیز فراہم کیے گئے ہیں. USAID اور ملینیم چیلنجز کارپوریشن کے ساتھ یہ ترقیاتی امداد ملتی ہے، جسے گرانٹ اور ٹیکنیکل اسسٹنس. کچھ پروگرامز قرض کے تعاون کے ساتھ چھوٹے قرضے دینے پر بھی توجہ دیتے ہیں. MCC 2004 سے ترقی پسند پالیسی رکھنے والے ممالک کو گرانٹس دیتی ہے، خاص طور پر پروجیکٹس کے لیے. یہ گرانٹس عام قرض میں شمار نہیں ہوتا بلکہ ڈسٹنکٹ اسسٹنس میکانزم ہے. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ بینک، ایگزم بینک کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، امریکہ سے بیرون ملک سامان کی برآمدات کو قرض اور گارنٹی کے ذریعے سہارا دیتا ہے، جس سے ترقی پذیر ممالک کو انفراسٹرکچر اور صنعتی منصوبے تک رسائی ممکن ہوتی ہے. لیٹن امریکہ یعنی لاطینی امریکہ پین امریکن ہائی وے کی تعمیر کے لیے کئی ممالک کے لیے کریڈٹس بھی دیے گئے ہیں. امریکی قومی قرض، نیشنل ڈیپٹ، اینول بھرپور خرچ، بجٹ ڈیفیسٹ، سوشل پروگرام اور انٹرسٹ پیمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک کو قرض پوری طرح فورن ڈیولپمنٹ یا ایڈ فائنانس کے فریم ورک کے تحت دی جاتی ہے. غالباً کمرشل ٹرمز پر اور مخصوص ترقیاتی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے یہ قرض حکومت کے نیشنل ڈیپٹ کے حساب سے شامل نہیں ہوتا. امریکہ اپنا قومی قرض نہیں کم کرتا جب وہ دوسرے ممالک کو قرض دیتا ہے. ترقی پذیر ممالک کو قرض دینے کا مقصد گلوبل ڈیولپمنٹ، اسٹریٹجک پرائیویٹ اور الائنس سیکٹر گروتھ شامل ہے، اور خاص طور پر ایسے منصوبے جو قابل واپس ہوں اور معاشی ترقی کو فروغ دیں. کیا آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر امریکہ پر اتنا قرض ہے تو کیا اس قرض سے ان کی عوام متاثر نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم تو جب IMF سے قرض لیتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہی جاتی ہے. جب حکومت زیادہ قرض لیتی ہے تو کریڈٹ مارکیٹ میں مقابلہ بڑھتا ہے، جو عام افراد کے لیے قرض یعنی کار لونز، مارگیج، قرضہ کارڈز مہنگائی کر دیتا ہے. ہماری تحقیق کے مطابق ہائر انٹرسٹ ریٹس میک اٹ ہارڈر فار فیملیز ٹو بائی ہومز، فائنانس کار پیمنٹس اینڈ پے فار کالج. حکومت کے بڑھتے قرض کی وجہ سے اس فنڈز کا زیادہ حصہ قرض کی ادائیگی پر صرف ہوتا ہے، جس سے کاروباری افراد کم سرمایہ کاری کر پاتے ہیں.
नतीजतन मौशी तरक्की सुस्त होती है, तनख्वाहें मुस्तहकम रहती हैं और रोजगार के मौके महदूद हो जाते हैं। बढ़ती कर्ज अखराजात की तलब को तहरीक देकर यानी कीमतों में इजाफे का बाइस, जिसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं, उसका बाइस बन सकती है। ये सेल्फ टैक्स की तरह घरानों की खरीदारी ताकत को कम करता है। कर्ज की बढ़ती जिम्मेदारी के सबब हुकूमती अखराजात महदूद होने की वजह से जो फवाइद फराहम करने वाले प्रोग्राम जैसे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पर असर भी पड़ सकता है। न सिर्फ सेहत और तालीम जैसे आवामी शोबों में कटौतियां होने का खतरा है, बल्कि अखराजात का तवाज़ुन भी मुतासिर होता है। कर्ज के मुसलसल बढ़ने से मुल्की माली इस्तेहकाम कमज़ोर होता जा रहा है। अगर सरमायाकार ट्रेजरी बॉन्ड्स में दिलचस्पी कम करें तो शरह सूद मजीद बढ़ेगी और डॉलर की आलमी पोजीशन मुतासिर हो सकती है। इजाफी कर्ज मुस्तकबिल की नस्लों पर बोझ बन सकता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट अदा करना पड़ सकता है और ये फ़वाइद कम कर दिए जाते हैं। जबकि आला कौमी कर्ज के नतीजे में घरानों के लिए कर्ज के अखराजात बढ़ते हैं और मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में टैक्स भी बढ़ सकता है, जो ज़ाती माली इस्तेहकाम पर असर अंदाज होता है। अमेरिका क्यों अभी तक मुश्किल में नहीं फंसा और अमेरिका के लिए आगे क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं? अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।